الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، نعت خوانان گرامی قدر اور جملہ عشاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور عشاق اہل بیت مصطفیٰ اور عشاق اصحاب مصطفیٰ، مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر صاحب فاروقی حافظ اللہ، آپ اپنے انداز میں جس میں مختلف رنگ نظر آ رہے تھے، یعنی خوش گلو بھی تھے، ترنم بھی تھا، تحقیق بھی تھی، احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات سے مرصع گفتگو آپ سے کر رہے تھے، اور ختم نبوت کے اس موضوع کو لیا اور اس کو ماشاء اللہ اس کو خوب نبھایا۔ ہمارا عقیدہ بتایا، ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جن نبیوں نے آنا تھا یا جن کو رب عز و جل نے بھیجنا تھا، اپنے محبوب مصطفیٰ کریم سے پہلے وہ بھیج چکا، اور جب آمنہ کے لال کو بھیج دیا، اپنے محبوب بے مثل و بے مثال کو بھیج دیا، تو اب کسی اور نبی یا رسول کے، کسی نئے نبی یا رسول کی دنیا میں آنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید یہ بتاتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ پہلے نبی کسی کو ایک قبیلے کی طرف رسول بنا کر بھیجا، کسی کو ایک خاندان کی طرف، کسی کو ایک علاقے کی طرف، کسی کو ایک زمانے والے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ رب عز و جل قرآن میں جا بجا ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو ایک ان کی قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا، إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا، إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ غرض ہے کہ ہر نبی کو، ہر رسول کو کسی علاقے والوں کی طرف، کسی ایک خاص زمانے والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن جب تاجدار انبیاء کی باری آئی، جب امام الانبیاء کی باری آئی، جب تاجدار ختم نبوت کی باری آئی، جب رب کے محبوب بے مثل و بے مثال کی باری آئی، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے رسولوں کی رسالت اور بعثت وہ خاص اقوام کی طرف تھی، خاص زمانے والوں کی طرف تھی، خاص علاقے والوں کی طرف تھی۔ جس کسی علاقے کی طرف ایک رسول کو بھیجا جاتا تو باقی اس کے علاوہ دیگر علاقے والوں کو نبی کی ضرورت تھی، رسول کی ضرورت تھی، تو رب عز و جل کبھی کسی دوسرے علاقے کی طرف کسی کو رسول بنا کر بھیج دیتا، یوں ہی کسی ایک قوم کی طرف رسول، کسی ایک زمانے والوں کی طرف رسول بنا کر ایک نبی کو بھیجتا۔ اب اس زمانے کے علاوہ باقی دیگر زمانوں والے جو ہیں ان کو ایک رسول کی وہ ضرورت ہوتی تھی، تو رب عز و جل ان کی طرف بھی وہ رسول بھیج دیتا تھا۔ لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال رب کے محبوب بے مثل و بے مثال، آپ ہر مکان اور ہر زمان کے رسول بن کے تشریف لائے۔ کوئی
زمان ایسا نہیں کہ جس زمان کی طرف حضور نہ مبعوث ہوں، اور کوئی مکان ایسا نہیں جس کی طرف حضور کو نہ مبعوث کیا گیا ہو، بلکہ پوری انسانیت کا رسول بنا کر رب نے اپنے محبوب کو بھیجا، تو اب کسی مرزا شرزا کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ بار والا کا آواز نہیں آ کوئی ختم نبوت کا نعرہ تے نبوت کو اگ لا دیندا ہے۔ بڑی کی سمجھ ہے کو آمنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ایک بار تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ رب عز و جل قرآن میں سورۃ الاعراف میں 9ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے، قل اے حبیب اعلان فرما دے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب حضور کے دائرہ رسالت سے اور اس کے گھیرے اور احاطے سے کوئی انسان وہ بچتا تو پھر اور رسول کے آنے کی گنجائش ہوتی۔ جب رب عز و جل تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سرکار کو پوری انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو باقی وہ کوئی ایسے رہ ہی نہیں گئے کہ جن کی طرف کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہوتی، تو پھر رسول کہاں سے آتا؟ اس لیے رب ذوالجلال نے پہلے زمانے خاص مکان والوں کی طرف، علاقے والوں کی طرف، قوموں اور قبیلوں کی طرف جن رسولوں کو بنا کر بھیجتا وہ رہا، لیکن سب سے آخر میں تاجدار انبیاء آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا، اعلان کروایا کہ پوری انسانیت کا اور تا قیام قیامت سب کا میں تجھے رسول بنا کر بھیج رہا ہوں، لہذا اب ضروری تھا کہ ایسی ہستی جس کی رسالت وہ پوری بنے نوع انسان کے تمام افراد کا احاطہ کرتی ہے اور کسی ایک فرد کو بھی وہ باقی نہیں چھوڑتی، تو پھر ایسے رسول کے ایسے رسول دے اتے گالی مکا دیتی جاوے، اس رسول پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا جائے۔ لہذا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو بھیج کر اعلان فرما دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یا اللہ کے رسول اور کل نبیوں کے خاتم بن کے حضور تشریف لائے ہیں۔ اگر جیسا کہ علامہ صاحب انہوں نے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے جو بات کہی، تو یہ بات سبحان اللہ ان میں کیسی نامور وہ ہستیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق عمر بن خطاب فاروق اعظم ہیں، اور جو ان کے بارے آپ نے حدیث ابھی سنی کہ سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی، کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو فرمایا کہ عمر بن خطاب پھر ضرور نبی ہوتا۔ ایسی ہستیاں حضور نے تیار کی، آپ سرکار کی تربیت یافتہ ہیں ایسی ہستیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی چھوڑی ہی نہیں، ان کے اندر ایسی صلاحیت بھر دی، ایسی استعداد کر دی کہ وہ نبوت کے منصب کے لیے وہ تیار ہیں۔ یعنی ایک نبی کے لیے جن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، جن استعدادات کا ہونا ضروری ہے، یہ کیسے نبیوں کے سلطان آئے کہ جنہوں نے اپنے غلاموں پہ نگاہ ڈالی اور ان کے اندر نبوت کی استعداد بھر دی، نبوت کے قابل کر دیا۔ لیکن یہ تو رب کا قانون تھا نا کہ اے محبوب تیرے بعد اور کسی کو نبوت جچتی ہی نہیں، تو اس پہ میں نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ اے حبیب اس لیے تو تیرے صاحبزادوں میں سے ہم نے کسی کو حد بلوغ تک نہیں پہنچنے دیا۔ اے محبوب جو نرینہ اولاد تجھے عطا کی حضرت قاسم کی صورت میں، طیب و طاہر کی صورت میں، ابراہیم کی صورت میں، ان کو بچپن کے اندر ہی ہم بھیجتے اور پھر ان کو واپس بلا لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بڑے ہوتے تو پھر پہلے نبیوں کے بیٹے بھی وہ نبی ہوتے تھے، تو سونیا
تو سارے نبیوں کا امام ہے، تو کل نبیوں کا سلطان ہے۔ اے حبیب تیرا بیٹا وہ بڑا ہوتا تو پھر اس کو نبوت سے سرفراز نہ کیا جاتا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم نے تجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، لہذا اللہ کی عالی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ اپنے محبوب کو جتنے شہزادے بھی عطا کیے ان میں سے کسی کو سن بلوغ تک نہیں پہنچنے دیا، اور بچپن کے اندر ہی رب عز و جل نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اگر نبی بننا ہوتا تو حضرت ابراہیم حضور کے فرزند ارجمند بنتے، اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو جناب حضرت صدیق اکبر بنتے، حضرت عمر فاروق بنتے۔ یہ عمر فاروق حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ تو عمر کی بات ہوئی تو رہ گئے صدیق، تو سیدنا صدیق اکبر کی تو ان سے بھی شان وہ وراء الورا ہے۔ حضور کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں میرے ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں۔ چونکہ ٹائم جو ہے وہ انتہائی مختصر ہے اور میں مختصر ہی گفتگو کے لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ جو 2-4 منٹ ہیں اس میں مجھے گفتگو کا یہ موقع جو ہے وہ ملے۔ اور سیدنا حضرت سیدنا مولا علی سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اور دوسروں کو اگر ایک ایک بیعت کا شرف حاصل ہے، عثمان غنی کو 2 بیعتوں کا شرف حاصل ہے۔ دوسرے اگر ایک ہجرت کرتے ہیں، عثمان غنی کے حصے میں 2 ہجرتیں آتی ہیں، ذو الہجرتین ہیں۔ اور جناب عثمان غنی کی ایسی بھی خصوصیت ہے اور پوری تاریخ انسانی کے اندر آپ کی ریس نہیں، آپ بے مثل ہیں اس لحاظ سے کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں وہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے علاوہ کسی اور کے حصے میں آئی نہیں۔ ایسی عظمتوں کے مالک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ۔ اور پھر مولا علی تو مولا علی ہیں، وہ تو سلطان الاولیاء ہیں، وہ ولیوں کے وہ شہنشاہ ہیں۔ میرے مولا کائنات وہ ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے یہ کہا اللہم عادر الحق معاہو حیث دار، مولا جدھر جدھر میرا علی گھومتا جائے حق کو ان کے ساتھ ساتھ ہی گھماتا جائے۔ ایسی شان کی مالک یہ ہستیاں ہیں۔ اور جب وہ نئی نبوت نبی بنی، جب ان کو نبوت نہیں عطا کی گئی کیونکہ آقا حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تھا، اور دھوکے باز اور دجال اور فریبی مرزا مردود، اور تو کیسے نبیوں نے کا تو دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہاں تو وہ 2 ہستیاں بھی ہیں جو حضور کے شہزادے ہیں، حضور کے جگر پارے ہیں، ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے۔ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی ہو بہو پوری تصویر ہے۔ اور یہ حدیثوں کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ سیدنا حسن مجتبیٰ سینہ تک چہرہ اقدس، سر کی زلفیں اور سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، یعنی مجھے کہنے دیجئے ہو بہو نبی کی تصویر تھے۔ اور حضرت امام حسین آپ سینے سے لے کر پاؤں کے تلووں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے، حضور کی صورت کا پیکر تھے۔ اگر دونوں شہزادوں کو ملا دیا جاتا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تصویر بن جاتی۔ اور یارو وہ نبی جن کا رب نے سایہ بھی نہیں بنایا، تو پروردگار نے اپنے اس حبیب محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جن 2 شہزادوں کو اپنے محبوب کی پوری تصویر بنا دیا، اور انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو کون ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خیر بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں میں کہ
حضرت دیکھیے آپ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں. میں ایک بات وہ کہنا چاہوں گا، وہ یوں امام بصیری سے پوچھیے. امام بصیری کہتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آقا و مولا حضور فضل و کمال کے سورج ہیں. حضور فضل و کمال کے سورج ہیں. ہم کواکبوا، اور باقی جتنے بھی نبی ہیں وہ اس سورج سے روشنی لے کر چمکنے والے ستارے ہیں. اور ستارے ذاتی نور نہیں رکھتے، وہ سورج سے روشنی لے لے کر سورج ان کو چمکا رہا ہوتا ہے اور تارے چمک رہے ہوتے ہیں. لیکن تاروں کے چمکنے کے لیے یہ شرط ہے کہ دنیا والوں کی نگاہوں سے سورج وہ ان کی نگاہوں سے پردے میں ہو، سورج ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو. کیونکہ سورج جب اوجھل ہوتا ہے تو پھر رات ہوتی ہے، تو پھر ستاروں کی بات ہوتی ہے. لیکن حضور تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہیں سورج، اور جدو سورج چڑھ پوے تو پھر تارے دی لوڑ ہی نہیں رہتی. اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر رات ہی نہیں رہتی، اور رات ختم ہو جاتی ہے، نبوت کی بات بھی ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ. مجھے میرے عزیز میرے ویر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ترنم سے شعر تو پہلے بھی یہ پڑھا گیا، چلو میں بھی پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. یہ شعر تو پہلے پڑھا گیا تھا، تو چلو اس کا ایک اور شعر وہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ جیسے میں نے کہا نا کہ پیچھے کوئی انسان بچا ہی نہیں جنہوں نبی دی ضرورت ہوئے، نمیں نبی دی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کہتے ہیں جیسے یعنی آپ یہ سن چکے تھے، ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر لا نبی بعدی، نفی جنس کے لا کی آپ بات سن چکے ہو. سیدی اعلیٰ حضرت اس ایک شعر کے اندر اللہ کی الوہیت کی بات بھی کرتے ہیں، رسول اللہ کی نبوت کی بات بھی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی، کیوں بھی سارے ہیں تو خدا ایک ہی ہے نا، کہ وہ سب دا خدا ہے نا. تو میرا بھی خدا، آپ کا بھی خدا، پوری انسانیت کا وہ خدا ہے رب الناس. وہ کہتا ہے میں سارے انسانوں تمہارا رب ہوں. تو جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. اچھا آپ
سرکار حضور تا قیام قیامت حضور نبی ہیں. آپ سرکار فرماتے ہیں میں بھی تبرکان ایک حدیث تھوڑا لفظ اس کے پڑھ دیتا ہوں تبرکان. حضور فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین. آپ سرکار نے اپنی ان دو انگلیوں کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں نا کہ اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان تیسری انگلی کوئی نہیں، فرمایا اسی طرح میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی کوئی نہیں، کوئی اور نبی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، آپ آئیں گے، آپ تشریف لائیں گے، لیکن جناب عیسیٰ حضور کی ہی شریعت پہ عمل کریں گے، سرکار کی ہی شریعت پہ عمل کروائیں گے. کسی اور کی کیا گنجائش ہو جب حضور آ جائیں جو اللہ کے حق نبی اور حق رسول ہیں، بلکہ اولو العزم رسولوں میں سے بھی ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہے، اور وہ ہیں 5 اولو العزم رسول. آپ سرکار کے علاوہ 4 اولو العزم رسول، سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ. ان اولو العزم رسولوں میں سے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مرتبہ و مقام ہے. اللہ فرماتا ہے کان عند اللہ وجیہا، اللہ کے دربار میں جناب موسیٰ کا بڑا جاہ و رتبہ ہے. تو بڑے جاہ و جلال والے اللہ کے وہ نبی ہیں، اللہ کے ہم اس سے باتیں کرنے والے نبی ہیں. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے کچھ سنیے. ایک حدیث پاک ہے کہ تورات کے نسخے کے کچھ چند ایک ورق وہ کہیں سے ہاتھ لگے جناب سیدنا عمر بن خطاب کے. حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب، اور آپ کے ہاتھ میں چند ورق، وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، تو اس کے کچھ ورق وہ آپ کے ہاتھ آئے، تو آپ ان کے مطالعے میں آپ مشغول ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی رنگت وہ متغیر ہونے لگی، حتیٰ کہ دوسرے صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا یہ مطالعہ کرنا، حضور کی مجلس میں بیٹھ کر تورات کے ان اوراق کو دیکھنا، اس کے آپ سرکار پسند نہیں فرما رہے. چنانچہ حضور حضرت عمر کو جب یہ اس پر جب یہ متوجہ کیا گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے جب دیکھا تو سبحان اللہ، جلال باری عتاب میں ہے، جلال باری عتاب میں ہے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے. سیدی اللہ حضرت کہتے ہیں سیدنا جناب عمر بن خطاب جب حضور کی ایسی کیفیت تو دیکھتے تو پھر ان کے لبوں پر یہ ترانہ آتا، گھٹنوں کے بل ہو جاتے حضور کی پاک بارگاہ میں اور عرض کرنے لگتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیّ، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور کالی کملی والے آقا سونے محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں. اور اس کا تکرار کرنے لگتے اور بار بار یہ کہتے چلے گئے، یہی کلمہ دہراتے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے وہ پہلے والی کیفیت وہ چھٹ گئی. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا عمر، او میرے ہوتے ہوئے تورات کا مطالعہ، وہ جب میں جلوہ گر ہوں، میں جلوہ افروز ہوں، جو نبوت اور رسالت کا سورج ہے، جو اللہ کہتے ہیں سراجا منیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کے بھیجا ہے. اے موسیٰ میری موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے یہ تورات کے چند ایک ورق، ان کی کیا حیثیت ہے سنیے ایمان والو، اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے. میرے مصطفیٰ کملی والے نے ارشاد فرمایا یہ تو وہ تحریف شدہ تورات کا ہے، اس کے چند ایک ورق ہیں جن کے تم مطالعے میں مشغول ہو. حضور فرماتے ہیں اصل والی صحیح والی تحریف سے پاک تورات جس پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل کی گئی تھی، حضور فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حجاً ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر اس وقت میرے زمانے میں اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی وہ ظاہراً موجود ہوتے تو میری پیروی کے بغیر انہیں کوئی چارہ ہی نہ ہوتا، وہ میری اتباع کرتے، وہ میری پیروی کرتے. جناب موسیٰ بھی حضور کے متبع ہیں، جناب عیسیٰ بھی حضور کے
مقتدی ہیں. اسی لیے تو شب معراج رب عز و جل نے اس سیاح لا مکان کو جب سیر کروائی تو حضور کے رستے میں جا بجا ان نبیوں کو کھڑا کر دیا اور مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں حضور کی امامت میں سب کو نماز پڑھائی تاکہ دنیا پہ یہ روشن ہو جائے جتنے بھی نبی ہیں وہ مقتدی ہیں. میرا سونا لجپال نبی یہ سب کا مقتدا ہے, یہ خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. میں ختم کرتا ہوں لیکن ایک بات, اور وہ یہ کہ حضور کے بعد آپ کے بعد نبی تو نہیں کوئی نیا جی, لیکن آپ سرکار پورا بندوبست انتظام کر کے گئے ہیں. حضور نے فرمایا میں تو اب ظاہراً جا رہا ہوں, میں تو جا رہا ہوں لیکن صرف ظاہراً حقیقت میں نہیں. ہمارا عقیدہ ہے حاضر و ناظر, او حاضر ہر مکان اندر تے ناظر ہر زمان اندر. لہذا فرمایا بظاہر دنیا والوں تمہاری نگاہوں سے اب میں اوجر ہونے والا ہوں, میں جا رہا ہوں لیکن پورا بندوبست فرما کے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کا. فرمایا تا قیام قیامت تمہارے اندر میں 2 خزانے چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے, ہدایت پہ چلو گے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو کتاب اللہ عز و جل کی کتاب قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور فرمایا دوسرے میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, حسن حسین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور حسن حسین کی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب دیکھیے حسین پاک کی شان کیا ہے اور حسن پاک کی شان کیا ہے. ہم سنی ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ حسنیت بھی زندہ باد ہے, حسینیت بھی زندہ باد ہے. یہ لازم بنا لو اس نعرے کو, حسنیت زندہ باد کہو, حسنیت حسینیت حسنیت حسینیت حسنیت حسینیت. جب سامنے حق کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر اپنے عظیم مرتبے کے باوجود بھی یہ ہستیاں, یہ سارا اقتدار اور اس کی زمام وہ اس کسی حق کے ہاتھ میں وہ تفویض کر دیتے ہیں. اور جب سامنے باطل ہو, جب سامنے یزید کی صورت میں باطل ہو, نا اہل ہو, تو پھر بظاہر وہ ساتھ کوئی سپاہ نہ بھی ہو, لشکر اور اسلحہ نہ بھی ہو, تو پھر بھی وہ سینہ تان کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک حسنی کردار ہے, ایک حسینی کردار ہے, یہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. حسنی کردار بھی حق ہے, حسینی کردار بھی حق ہے. لہذا سنیو ہم 2 ویراں دے درمیان نکھیڑا نہیں کر دے. آج نکھیڑے کرن دی اس کی گنجائش نہیں ہے, ضرورت ہے جوڑنے کی, اس امت کو متحد کرنے کی, اس کو ایک کرنے کی. لہذا حسن و حسین ہم دونوں کو مانتے ہیں, دونوں کو سلام پیش کرتے ہیں. دیکھیے اگر مقابلے میں باطل آیا, میرے حسین اس وقت تھے, اس وقت جناب حسین کا وہ زمانہ تھا, آپ نے نہیں دیکھا فوج نہیں ہے کوئی بات نہیں, لشکر نہیں ہے کوئی بات نہیں, آپ سفر کی حالت میں ہے کوئی بات نہیں, لیکن سر جھکایا نہیں بلکہ سر اٹھا کر مقابلے میں آئے. اپنا سر کٹا تو دیا لیکن سر کو جھکنے نہیں دیا. یہ حسینی کردار ہے. اور حسنی کردار سنو وہ کیا ہے کہ جب سامنے اس وقت وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ایسی ہستیاں, ایسے لوگ وہ موجود ہیں, تو جناب حسن کا کردار یہ فوج ساتھ ہے, 40,000 سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو مولا کائنات کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ بیعت کر چکے ہیں. اور بیعت بھی کیسی علل موت, مرنے کے اوپر بیعت کر چکے ہیں کہ اے شہزادے حسن
ہم تمہارا ساتھ نبھائیں گے. آپ کہیں گے، اشارہ کریں گے، ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے، ہمارا یہ جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی وہ نچڑ جائے گا، لیکن ہم اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو 40,000 سے زائد آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر موت کے اوپر عہد آپ سے کرنے والی ایسی پوری فوج موجود تھی، پوری سپاہ موجود تھی. لیکن امت کی اس مصلحت کی خاطر او مصلح ہو تو ایسا ہو. ابھی میرے کچھ بعض احباب وہ علامہ صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ مصلح کا کیا مطلب ہے؟ او مصلح ہو تو امام حسن جیسا ہو، جس نے امت کے، اپنے نانا جان کی امت کے اس مفاد عامہ کی تحت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اقتدار چھوڑ دیا اور زمان اقتدار جناب امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھما دی. اور یارو کبھی جیتنے کے لیے ہارنا بھی پڑتا ہے، اور تیری نظر صرف وہ ایک رخ پر ہے، دوسرے رخ کی طرف میں تیری توجہ وہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سب کچھ ہوتے ہوئے کر و فر ہے. شہزادے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ میرے مولا حسن کے پاس حسن صورت بھی ہے، حسن سیرت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کے چھوٹے ویر حسین بھی آپ کے ساتھ ہے. حسین پاک بھی امام حسن کے ساتھ ہیں ان کی زندگی کے اندر. اور یارو سب کچھ ہوتے ہوئے او میرے حسن پاک کا حوصلہ تو دیکھو، آپ کا حلم تو دیکھو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ نے زمام اقتدار وہ سونپ دی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لہٰذا سنیوں، میرے سنی ویرو، لہذا ضرورت اس بات کی ہے اس گلشن فاطمی دے دوویں مہک دے ہوئے پھول ہیں. ایک پھول دا نام حسن ہے، دوسرے دا نام حسین ہے، وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے. لہذا حسنیت بھی زندہ باد تے حسینیت بھی زندہ باد. اچھا ایک چیز وہ اصل میں بات سے بات وہ نکلتی ہے، لیکن اب تو میں بس یہ آخری، چونکہ حضور خاتم النبیین ہیں تو نبوت تو حضور پہ ختم ہو گئی. اب حضور کے بعد حضور کے جانشین ہیں. اب خلافت کا سلسلہ تو چلتا ہے اور چلے گا، لیکن حضور پاک کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا الخلافت 30 سنۃ بعدی. ارشاد فرمایا کہ خلافت میرے بعد مسلسل 30 سال رہے گی. بولو کتنے؟ 30 ایئرز، 30 سال مسلسل یہ خلافت، میری نیابت وہ قائم رہے گی. علماء فرماتے ہیں اس خلافت سے مراد الخلافہ خاص خلافت ہے، یعنی وہ جو شان نبوت کا آئینہ ہو، وہ خلافت جو علی منہاج النبوہ ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو قدم بقدم ہو خلافت. فرمایا ایسی خلافت جس کے اندر ولی عہدی نہیں ہوتی کہ ایک امیر وہ جاتے ہوئے اپنے پتر نو امیر بنا دے، نہیں، بلکہ یہ خلافت وہ کہ جو رب کی دین ہے کہ رب جندے سر تے پاگ رکھ دے وے. اور جیسے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے. یہ رب کا انتخاب ہوتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے. لہذا اسی طرح ہی وہ جو نبوت کی شان کا آئینہ خلافت ہے، یہ بھی سونے سچے رب دا انتخاب ہے جن دے سر تے رکھ دے. لیکن اس میں ولی عہد نہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نہیں، یہ ہے نبوت کا طرز. تو نبوت کی طرز پر جو خلافت ہے سرکار نے خبر دی اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ میرے بعد 30 سال تک رہے گی. سنیے سنیو سنیے، سن نہ ہو جائیے. اب دیکھیے جناب ابو بکر صدیق تقریباً 2 سال، کتنی خلافت؟ 2 سال تقریباً، 2 مہینے اوپر ہے، 2 سال. پھر حضرت عمر بن خطاب آئے، کتنی خلافت؟ 10 سال، 10 اور 2 12 سال. پھر آئے تیسرے خلیفہ صادق امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النور ہیں. حضرت عثمان غنی کی خلافت ہے 12 سال، اور 12 اور 12 24 سال. پھر آگئے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ کی شہادت تک آپ کی جو خلافت کا وہ زمانہ ہے وہ ہے لگ بھگ 5.5 سال، 5.5 سال، یعنی 6 ماہ کم 30
تے ایک اٹ رہ گئی آئی اب کوئی سمجھے ہو. اور سرکار نے فرمایا 30 سال پوری ہوئے گی خلافت. اور جس طرح ارشاد فرمایا اللہ نے قصر نبوت کو تشکیل دیا, اس کو بنایا, سبحان اللہ, لیکن ایک اینٹ کی جیسے گنجائش باقی ہو. فرمایا انا تلک اللبنۃ, او قصر نبوت کو مکمل کرن والی وہ آخری اینٹ میں. تو یہاں خلافت ہے. زندہ سنیے یہاں خلافت وہ بالکل جو نبوت کی طرز پر ہے, مسلسل خلافت, جس کو خلافت راشدہ بولتے ہیں. وہ کتنے سال تھی؟ 30 سال. تو جناب ابو بکر صدیق آئے, سبحان اللہ, اور کہہ دو محبت سے سبحان اللہ, اور 2 سال, اور پھر 10 سال کے لیے جناب حضرت عمر بن خطاب آئے. اور اپنے غیر یہ کہنے پر مجبور ہوئے. انگریز نے کہا اگر مسلمانوں کو ایک عمر نانو اور مل جاندہ تو پھر پوری دنیا دے اتے مڑی اسلام ہی اسلام ہوتا. پھر حضرت عمر آئے 10 سال, ان کے 12 سال. پھر جناب عثمان غنی آئے 12 سال, تو 24 سال. پھر حضرت مولا کائنات 5.5 سال, 29 سال ہو گئے. اس کا مطلب ہے علی 6 مہینے دا خلا ہے, وہ ایک اٹھ دے او خلا قصر خلافت دے مکمل ہونے چ باقی ہے. او جویں نبوت والے قصر نو او میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اس خلا نو پور کیتا, خاتم الانبیاء حضور کہلائے. اس خلافت راشدہ دے اس 6 مہینے والے خلاف اس خلا نو او سونے حسن مجتبی نے پور کیتا. لہذا میں نو کمن دے ہو کہ آپ پھر خاتم الخلفاء ہیں, یعنی اس خلافت راشدہ کے ساتھ جو خلفاء. اللہ عز و جل, میں یعنی دل تو چاہتا تھا کہ میں زیادہ گفتگو کروں, لیکن یہ بھی میں نے جو موقع کی نزاکت ہے تو اس کے پیش نظر میں یہی انہی لفظوں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کی چوتھی نشست الحمدللہ کامیاب انعقاد کا حضور آپ مبارک ہے. الحمدللہ کل شاہ ترنم جگر گوشائے قاضی ملت اسلامیہ سرگودا کی سرزمین سے شہنشاہ